بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ گے کلب کے ممبر ہیں۔ ہر ایک مجرم کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کا ذاتی معاملہ کہہ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہی پاکستان ہے نا جہاں اونچے ایوانوں کے چوتھے فلوروں کی کہانیاں عام ہو چکی ہیں۔ جو بچوں کی زندگیاں خراب کرتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بات شروع کیسے کی جائے اور اس کو ختم کہاں پہ کیا جائے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ سکینڈل جو ایک مفتی صاحب کے حوالے سے باہر آیا اور پھر اس کو اس طرح سے اچھالا گیا کہ اسلام کی پاک اور پوتر چادر پر داغ لگانے کی جسارتیں بھی ہوئی، کوششیں بھی ہوئیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ موقع جن لوگوں نے فراہم کیا وہ دینی اداروں سے یا دینی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے کسی اچھے طبقے کو یا اچھے اداروں کو متون کیا جائے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جرم کے ساتھ نفرت کریں، مجرم کے ساتھ نہ کریں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجرم کے ساتھ نفرت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے۔ کسی ایک فرد کے جرم کی سزا اگر اس کو دے دی جائے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو کان ہو جاتے ہیں، ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے اور وہ ایسے جرائم کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس لیے جرم کی سزا لازماً دینی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مجرموں کو ان کے جرم کی سزا نہ دی جاتی ہو۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ ہر طبقے سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں جس میں اچھائی کے ساتھ ساتھ برے لوگ نہ ہوں، اور کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جب بروں کے اندر بھی احساس ندامت بیدار نہ ہوتا ہو۔ لیکن جو آدمی جرم کے ساتھ سامنے آ جائے اس کو بہرحال اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ کسی ایک طبقے سے تعلق کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ طبقہ اگر اچھا ہے تو اس کے کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فلسفے کو ایک بہترین انداز میں اور کائنات کی مقدس ترین ہستی کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا۔ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ ہی بیان کیا جاتا ہے، وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، حکم جاری کیا کہ اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ معزز خاتون ہے اپنے قبیلے کی، اس کو اس کے جرم کی سزا دی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا قبیلہ جو ہے وہ ریاست اسلامی سے برگشتہ ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک چہیتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے سفارش کی کہ اگر درگزر سے کام لیا جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ جو میں نے عرض کیا ہے اس فلسفے کو بیان کرنے کی ایک بہترین توجیہ ہے، اور ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہی سے جچتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر اس کی جگہ میری لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، چوری کرتی، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کائنات کی عظیم ترین خاتون کہ جس کو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا ہو، ان کے بارے میں کوئی ایسا ویسا فکرہ سننا بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے، تصور تو دور کی بات ہے،
बल्कि ऐसे तसव्वुर का तसव्वुर भी बायसे गुनाह है। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़लसफ़ा बयान किया है कि कोई खा कैसे ही बेहतरीन तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, खा समाजी तौर पर या माशरती तौर पर उसकी हैसियत कैसी ही बुलंद क्यों ना हो, अगर उससे जुर्म सरज़द हो जाए और वो कानून के सामने आ जाए तो फिर उसके जुर्म की करार वाक़ई सज़ा उसको मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि अगर ये वाक़या किसी मुफ्ती से सरज़द हुआ है और साबित हो गया है तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि जुर्म उसने क्या किया। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि इस एक फ़र्द की बदकुमाशी को या बदमाशी को सामने रख कर पूरे तबके को, और उस तबके को जो इस दुनिया के अंदर पवित्रता का एक इस्तिआरा है और जो नेकी का बायस है, उस पूरे तबके को रगेदना, ये दर हकीकत इस्लामी शायर का मजाक उड़ाना ही नहीं बल्कि दर हकीकत दीन और दीन पसंदों और दीन के अलमबरदारों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है। यही पाकिस्तान है ना जहाँ ऊंचे ईवानों के चौथे फ्लोरों की कहानियाँ आम हो चुकी हैं, जहाँ की वीडियो के बाज़ क्लिप जो हैं वो देखे गए, बड़े बड़े वज़ीरों के क्लिप देखे गए, बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में आया कि फ़लाँ मुल्क के अंदर उनकी नाजायज़ औलादें तक मौजूद हैं, लेकिन वहाँ सरफ़ नज़र करके ये कह दिया जाता है कि ये उनका एक ज़ाती मामला है। तो अगर उनका वो ज़ाती मामला है, हम ये नहीं कहते कि इनको भी ज़ाती मामला समझ कर नज़रअंदाज कर दिया जाए। हम ये कहते हैं कि हर एक मुजरिम कैसा ही क्यों ना हो उसका ज़ाती मामला कहकर नज़रअंदाज ना किया जाए। जो कानून के सामने आ जाता है उसको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ दीनदारों का मजाक उड़ाना और किसी एक फ़र्द को बात सामने रखकर, किसी एक फ़र्द के जुर्म को और गुनाह को सामने रखकर बाकी सब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक तरफ तो ये है मामला कि एक फ़र्द की वजह से सारे तबकात को, दीन को, दीनी शायर को, दीनी तालीमात को, तालीम के इदारों को, सब को आप रगेदना शुरू कर दें, और दूसरी तरफ जिनका जुर्म साबित हो जाए कहें जी ये ज़ाती मामला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मुजरिम है, जैसा भी है, अब देखिए हम ये कहते हैं और ये दीनी लोग ही कहते हैं कि ये एक ऐसा कबीह जुर्म है जिसकी इस्लाम के अंदर कतअन कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा करने वाले के लिए शरीयत ने कत्ल यानी गर्दन ज़दनी की सज़ा करार दी है, मौत की सज़ा करार दी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के बारे में अगर लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ये लवातत का जो जुर्म है ये वाहिद जुर्म है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार लानत करार दी है। और सिर्फ लानत करार नहीं दी बल्कि अहादीस के अंदर इसकी सज़ा जो है वो गर्दन ज़दनी है, मौत है, सज़ाए मौत, और मौत भी ऐसी कि जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। कुरान पाक में कौम लूत के हवाले से इस जुर्म का जो है ज़िक्र आया है, और कुरान पाक में कई जगह है। सूरह आराफ में भी है, सूरह अनकबूत में भी है, सूरह हूद में भी है, सूरह शुआरा में भी है, सूरह हजर के अंदर भी है, हजर के अंदर भी है। अब देखिए उनके अंदर क्या सज़ा मुकर्रर की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस जुर्म की वजह से हमने उनको ज़मीन से उठाया, उनकी बस्ती को, और उनको पलट के रख दिया, यानी ऊंचाई पे ले जाकर उनको तेहो बाला करके रख दिया। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। और यही वजह है कि सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये कहते हैं कि इसको ऊंची जगह से जो ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है, लवातत का मुर्तकब होता है, कौम लूत की बीमारी जिसके अंदर साबित हो जाती है, उसको ऊंचे पहाड़ों से फेंक दिया जाए, उस पर पत्थरों की बारिश बरसाई जाए। और यही वजह है कि अब भी बाज़ उलमा ने कहा है कि खा कोई भी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई भी हो, उसको ये सज़ा दी जाए। इस्लाम इसकी कतन इजाज़त नहीं देता। दूसरे जुराइम की निस्बत इसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त बयान की गई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जो इस एक वाक़े को, एक फ़र्द के वाक़े को बुनियाद बनाकर दीनी मदारस के ख़िलाफ़, दीनी अक़दार के ख़िलाफ़, दीनी शायर के ख़िलाफ़ इस वक्त बड़े मुतहर्रिक हैं, ज़ुबान दराज़ियाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी मुल्क के अंदर, इसी मुआशरे के अंदर बाकायदा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके गे क्लब बने हुए हैं। कई लोगों के बारे में, बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनने में आता है कि वो गे क्लब के मेंबर हैं।
یہ ایسے بھی ثابت ہوا کہ فلاں پارٹی کا فلاں آدمی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا رہا، باہر کے کئی اداروں کو فراہم کرتا رہا۔ یہ جرم عام ہے، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، معاشرے کے اندر عام ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے تو ان کو بھی اجازت دی، ہم کہتے ہیں جو بھی اس جرم کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، اور اتنی کڑی سزا ہے جو شریعت مطہرہ نے کی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایسی بیماریاں معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں کہ جن کا سد باب جو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اس جرم کے اندر مبتلا دکھائی دے، اس بیماری کے اندر مبتلا دکھائی دے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہی سزا ہے شریعت مطہرہ نے جو مقرر کی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو آج آواز اٹھا رہے ہیں ایک مفتی کے ارتکاب کی وجہ کہ صرف ایک مفتی نہیں اور بھی لوگ ہیں اس میں ملوث، اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جو اس کے بارے میں اس وقت آوازیں اٹھا رہے ہیں سارے ملیں اور مل کر قانون سازی کروائیں۔ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ان صاحب کی ذہن سازی کریں اور ان سے یہ قانون بنوائیں کہ جو بھی اس جرم کے اندر مبتلا ہو، وہ کوئی بھی ہو، فاعل ہو مفعول، سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر مذاق نہ اڑایا جائے، اس کو بنیاد بنا کر پراپوگنڈا نہ کیا جائے، میں درد دل کے ساتھ جو دینی جماعتوں کے سربراہان ہیں، جو دینی اداروں کے ذمہ داران ہیں، جو دین کے اس وقت علم بردار ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں قبل اس کے کہ اس طرح کے اسکینڈل جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور پھر دین کا اور اسلام کا مذاق اڑے، پھر دینی مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھے۔ خدا کے لیے اپنے اداروں میں نظر ڈالیں جو ایسے جرائم میں مبتلا ہیں، ایسے جرائم کے مرتکب ہیں، ان کو خود قرار واقعی سزا دیں قبل اس کے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مجبور ہو کر ان کو نکالیں۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے اور بھی جانتے ہوں گے، خبر بھی ملے۔ دیکھیے نا، سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا مواضع التہمہ، کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچنا چاہیے۔ اتقوا کے لفظ ہیں کہ بچنا چاہیے تہمت کے مواقع سے بھی۔ تو جن لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس جرم کے اندر مبتلا ہیں اور کل کو پکڑے گئے تو نہ صرف ان کا مذاق اڑے گا، ان کے ذریعے سے ہماری جماعت کا، ہمارے اداروں کا، ہمارے دینی شاعر کا، دینی اقدار کا مذاق اڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خود ہی ان کی سرکوبی کر دیں، ان کو ریت کے رکھ کے اٹھا کر پھینک دیں باہر۔ آپ سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے قطع تعلقی تو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دینی ادارے کا فرد نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کے اندر، اب دیکھیے اسلام آباد کی یونیورسٹی کا واقعہ انہی دنوں میں آیا ہے، انہی دنوں میں کراچی کی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کے ایک ذمہ دار کے واقعہ آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور ذمہ دار جس کو باہر سے لا کر کئی لاکھ کی تنخواہ دی جاتی تھی، اس کا اسکینڈل آ چکا ہے کہ وہ کس طرح بنا کر ویڈیو بچوں کے ساتھ زیادتی باہر بھیجتا تھا۔ اور کئی کہانیاں ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جو بھی اس جرم کے اندر مبتلا ہے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے نفرت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے اور قانون سازی کروانی چاہیے کہ جو اس جرم کے اندر، اس بھیانک جرم کے اندر مبتلا ہے، جو بچوں کی زندگیاں خراب کرتا ہے، جو نوجوانوں کو اس راستے کے اندر ڈالتا ہے، اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔